اماں کو پتہ چل جائے میرے بیٹے نے میرے لیے کوئی خیرات کی ہے، کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے، ان کی قبر میں انہیں سکون مل جائے۔ ارے یہ جملہ سنا میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دکھ تو ہمارے نبی نے بھی سہا تھا، ماں کا دنیا سے انتقال کرنا، ماں کا رخصت ہو جانا، ماں کا دنیا سے چھوڑ کے چلے جانا، یہ سب سے بڑا صدمہ ہوا ہے۔ میرے محبوب کی اماں کی جدائی کا یہ صدمہ اس وقت پہنچا جب میرے محبوب کی عمر مبارک صرف 6 سال کی تھی۔ ارے جو دکھ کسی دکھ والے کو پہنچا ہو اس کے صدمے کا پتہ بھی اسی کو ہوتا ہے، اس کا احساس بھی اسی کو ہوتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جیسے سعد صحابی نے اپنی اماں کے انتقال کا تذکرہ کیا، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی اپنی اماں یاد آ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئی، لیکن صحابی نے عجیب سوال کر دیا، میرے محبوب میں انہیں ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتلا دیجئے میری اماں کو ثواب پہنچ جائے، ان کی قبر میں سکون مل جائے، ان کی مغفرت ہو جائے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا او سعد، وہ سعد دنیا سے چلی گئی، سعد تیری اماں دنیا سے چلی گئی، کوئی ایسا کام کرو لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہے، ان کو ثواب ملتا رہے۔ صدقہ جاریہ، باقی رہنے والا ثواب۔ اب حضرت سعد چپ ہو گئے، سوچنے لگے وہ کون سا کام ہے جو جاری رہے گا۔ خود صحابی رسول نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ذرا اشارتاً بتلا دیجئے کون سا کام کروں جس کا ثواب میری اماں کی قبر میں اسے ملتا رہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا او سعد، لوگوں کے چلنے والے راستے پہ کسی پانی کا انتظام کر دو، وہ پانی پیتے رہیں گے، لوگ پانی پیتے رہیں گے، انسان پانی پیتے رہیں گے، جنات پانی پیتے رہیں گے، تیری اماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ خدا کی قسم بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا او سعد، ارے تیرے لگائے ہوئے نل کے یا تیرے کھودے ہوئے کنویں کی وجہ سے اگر کوئی پرندہ بھی پانی پیے گا اس کا ثواب بھی تیری اماں کو قبر میں ضرور مل جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دے دی، اور میری امت والوں نوجوانوں، تمہیں اپنی ماں کی قدر کا پتہ کوئی نہیں، تمہیں اپنے باپ کے احساس کا پتہ کوئی نہیں۔ ہر آدمی کو احساس تب ہوگا جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت والوں اپنی اماں ابا کے لیے یوں دعا کر لیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تم یہ دعا کرو گے تیری اماں ابا کے لیے دعا بھی ہو جائے گی، ارے تجھے بھی احساس ہو جائے گا ساری زندگی سے تو جوان کوئی نہیں، مالدار کوئی نہیں، آج چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے، آج مالدار بن کے بیٹھا ہوا ہے، آج بڑا طاقت والا بنا ہوا بیٹھا ہے، آج تو پارٹیوں والا بنا ہوا بیٹھا ہے، آج تو مارکیٹوں کا مالک بھی بن گیا، بڑی زمینوں کا مالک بھی بن گیا، آج کوٹھی بنگلے والا بھی بن گیا۔ ارے نوجوان وہ وقت بھی تو یاد کر جب تو چلنے میں اپنی اماں کا محتاج تھا، کھانے پینے میں اپنی ماں کا محتاج تھا، ارے گود میں اٹھنے پہ اپنی اماں کا محتاج تھا، وہ بھی تو وقت تھا تجھے اپنا فکر کوئی نہیں، تو تھوڑا سا تیری زبان سے رونے کی آواز آتی، تیری اماں سارے کام کاج چھوڑ کے آتی، تجھے سینے سے لگاتی، تیرے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ اور میری امت کے نوجوانوں اپنی اماں کے لیے یہ دعا کر لیا کرو، اپنے ابا کے لیے یہ دعا کر لیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار جیسے ہم بچہ تھے ہمارے
ہمارے بچپن میں ہماری اماں نے ہمارا خیال کیا، ہمارے ابا نے ہمارا خیال کیا، ہماری دیکھ بھال کی، ہماری پرورش کی، ہمارے بھوک کا انتظام کیا، ہمارے کپڑوں کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، ہماری راحت اور چین کا انتظام کیا۔ اے میرے پروردگار، آج ہمارے اماں ابا قبروں میں تیرے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ بچپن میں ہم ان کے محتاج تھے، وہ ہمارا دھیان رکھتے تھے، خیال رکھتے تھے۔ آج میری اماں قبر میں چلی گئی، میرے ابا جی قبر میں چلے گئے۔ میرے پروردگار، آج ہر لمحے وہ تیری قدرت کے محتاج ہیں۔ جیسے انہوں نے بچپن میں ہم سے پیار کیا، آج ہماری اماں ابا کا تو بھی اسی طرح خیال رکھ لے۔ حقیقت ہے، جو قبر میں چلا جائے نا، اس کا پتہ اسی کو ہوتا ہے۔ جتنے مرضی محبت کرنے والے ہو، تم سوائے اس کے کچھ نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے کوئی کلخانی کر لی، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ثواب پہنچا دیا، ان کے نام پہ خیر خیرات کر لی۔ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ کتنا بھی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، ارے وہ قبر میں اندر جا کے حال نہیں پوچھ سکتا۔ زیادہ کرے گا قبر پہ جا کے دو آنسو بہا کے آ جائے گا نا۔ آج نوجوان کو پتہ نہیں میری امی کی حالت کیا ہے، میرے ابا جی کی حالت کیا ہے، میرے دادا جی کی حالت کیا ہے۔ ارے ہمارے بڑے قبر میں سو گئے، آج ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اور دنیا والو، جب تم دنیا میں رہ کے ان کے لیے دعائیں کرو گے، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تمہارے مرنے والوں کی قبروں کو کشادہ فرما دیں گے۔ زندگی ہے، معافی مانگ لو۔ اللہ کی قسم ہم سب گنہگار ہیں، کون ہم میں نیک ہے یار؟ سبھی گنہگار ہیں۔ پتہ نہیں کوئی آدمی کسی بوڑھے آدمی کو، کسی مولوی صاحب کو سمجھے گا بہت بڑا نیک ہے، ہو سکتا ہے تم اس سے بھی زیادہ نیک ہو۔ کون زیادہ نیک ہے، کون زیادہ گنہگار ہے، جاننے والا کون ہے؟ بولو بولو، اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ کبھی معاشرے میں، برادری میں لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک اچھے نہیں۔ کوئی آدمی برادری میں انتہائی برا ہے، اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک آدمی تھا، بڑے گناہ کیے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو نہ کیا ہو۔ شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، بدکارہ بھی تھا، اور اس کے گناہ کی وجہ سے لوگ بڑے تنگ تھے۔ کوئی آدمی چھپ کے گناہ کرتا ہے، ایک آدمی شرعام گناہ کرتا ہے۔ شرعام گناہ کرنے والے کی نحوست بچوں پہ پڑتی ہے، نوجوانوں پہ پڑتی ہے۔ سارے محلے والے تنگ آ گئے۔ محلے والوں نے فیصلہ کر دیا، گاؤں سے نکال دیا جائے، دور کر دیا جائے، جنگل میں پھینک دیا جائے۔ ارے کتنی مرتبہ سمجھایا، یہ گناہ کرنے سے باز نہ آیا، اتنا بڑا نافرمان ہے۔ ارے جو بدترین گناہ وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہے، ہر روز نئے سے نیا گناہ کرتا ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، اسے شرم نہیں آتی؟ کہیں ہمارا معاشرہ خراب نہ ہو جائے، ہمارے بچے خراب نہ ہو جائے۔ گاؤں والوں نے مل کے باہر نکال دیا، پہاڑوں میں پھینک دیا۔ وہاں دیکھا بیچارہ رونے لگ گیا، ارے آج تو میری مدد کرنے والا کوئی نہیں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ ادھر بیچارے پہ موت کا وقت قریب آ گیا۔ خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے، یہ گنہگار آدمی دائیں طرف دیکھا کوئی میری مدد کرنے والا آ جائے، بائیں طرف دیکھا کوئی میرا حال پوچھنے والا آ جائے، سامنے دیکھا پیچھے دیکھا، ارے کوئی پانی کا ایک گھونٹ پلانے والا آ جائے، میرے جسم کو صاف کرنے والا آ جائے۔ آج دکھی انسان کھیتوں میں پڑا ہوا رو رہا ہے، چاروں طرف مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ جس وقت پیسے تھے ہر آدمی حال پوچھنے والا تھا، آج یہ بے بس کھیتوں میں پڑا ہوا ہے۔ خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگا،
میرے پروردگار ساری زندگی جرم کرتا رہا، ساری زندگی ظلم کرتا رہا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا۔ آج مجھے احساس ہو گیا کہ گناہ کرنے کا نتیجہ کتنا برا ہے، آخر کیا ہوتا ہے۔ آج میرے سامنے آ گیا، میرے پروردگار دنیا میں سارے سہارے ٹوٹ گئے، جنگل میں اکیلا پڑا ہوا ہوں، میرا حال پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میرے اللہ تو تو رحیم اللہ ہے، کریم اللہ ہے، میں تیرے سامنے دامن پھیلاتا ہوں، میرے پروردگار مجھے معاف بھی فرما دے، میرے اوپر رحم بھی فرما دے۔ بس ایسے کہتے کہتے مر گیا، جان نکل گئی، کوئی میت اٹھانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی کفنانے والا نہیں، مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا، میرے کلیم فلاں جگہ پہ نا ایک میرا دوست مرا پڑا ہے، جاؤ جا کے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ تھا سب سے برا، مرنے سے چند لمحے پہلے توبہ کی، معافی مانگی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے کلیم میرا دوست مرا ہوا ہے فلاں جگہ پہ، جاؤ جا کے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام تیار ہوئے، اللہ نے دوسرا پیغام بھیج دیا، اور میرے کلیم اپنے سارے شہر کے اندر اعلان کر دو، وہ اتنا عظیم انسان ہے، وہ اتنی برکتوں والا انسان ہے، وہ اتنے مقدروں والا انسان ہے، وہ میرا دوست ہے، اور کلیم اعلان کر دو جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ ہائے ہائے، موسیٰ علیہ السلام نے پورے شہر میں اعلان کر دیا، بھئی کسی جگہ پہ کوئی اللہ کا دوست مرا ہوا ہے، وہاں کفن دفن والا کوئی نہیں، اس کی میت کو اٹھانے والا، کفنانے والا، دفنانے والا کوئی نہیں، چلو اسے کفن پہنائیں گے، دفن کریں گے، اس کی جنازہ پڑھیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ کا پیغام بھی کلیم اللہ نے سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ سارے شہر والوں کو بتا دو جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ آئے ہائے، بس اتنی بات سن کے تو ہر آدمی تیار ہو جاتا ہے، پورا شہر نکل آیا۔ یہ پیغام تھوڑا نہیں، وہ اللہ کے نبی اعلان فرمائے کہ رب نے اعلان کیا ہے، رب نے پیغام بھیجا ہے، جو بھی جنازہ پڑھے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ سارے شہر والے ذوق در ذوق، شوق در شوق جنازے کے لیے میت کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کے دیکھا تو وہی، کون تھا یہ؟ بولو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ رہے، کون تھا یہ جو پورے شہر میں سب سے برا تھا، سب سے زیادہ گناہ کرنے والا؟ اور جب مر گیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا دوست ہے، اعلان کرو جو جنازہ پڑھے گا اسے معاف کر دوں گا۔ سارے شہر والے پہنچ گئے، وہاں جا کے دیکھا، لوگ حیران ہو گئے، او کلیم اللہ تو نے تو کہا تھا اللہ کے دوست کی میت ہے، یہ تو وہی زانی ہے، یہ وہی بدکارہ ہے، ارے یہ تو وہی جھوٹا آدمی ہے، یہ تو وہی شرابی ہے جو پورے محلے میں سب سے برا تھا، جس کے گناہوں کی وجہ سے سارے لوگ تنگ تھے، تنگ آ کے ہم نے کھیتوں میں پھینکا، لاوارث کر کے پھینک دیا، یہ کیسے اللہ کا دوست ہو گیا؟ موسیٰ کلیم اللہ بھی پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا، میرے پروردگار تو نے کہا ہے یہ میرا دوست ہے، یہ تو گنہگار ہے، یہ تو زانی اور بدکار ہے، میرے اللہ یہ میری ساری قوم
مخالف کھڑی ہو گئی۔ ایک کلیم اللہ، یہ کیسا اللہ کا دوست ہے، اتنا بڑا جرم کرنے والا، ساری زندگی گناہ کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، او میرے کلیم، یہ وہ شخص ہے جس نے آخری وقت میں اپنے رب کو راضی کر لیا، میں رب اس سے راضی ہو گیا، اب تیرے پورے شہر میں سب سے زیادہ ولی یہ ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ، ہر وقت ڈرو اللہ سے، ہر وقت ڈرو۔ میں بھی پوچھ رہا تھا بھائی سرفراز سے، والدہ بیمار تھی، کہنے لگا بیمار بھی نہیں، ٹھیک ہے شوگر وغیرہ وہ تو چلتی رہتی ہے، لیکن ایسی بیماری نہیں کہ پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن حقیقت یہ کہ موت جب آئے گی وہ کسی کو بتا کے نہیں آتی۔ یہ تو پھر بھی بچے ہسپتال لے کے گئے، ڈاکٹروں سے علاج کروایا، اتنا تو موقع مل گیا نا۔ بہت ساری موتیں ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ انہیں ہاتھ لگانے کا بھی موقع نہیں ملتا، فوراً چلے گئے دنیا سے۔ اس لیے اپنی زندگی میں توبہ کرتے رہو، جیسے مولانا فرما رہے تھے نا، اپنے ایمان کی حفاظت کیا کرو، کوئی پتہ نہیں کب ایمان ختم ہو جائے۔ ساری زندگی انسان نماز پڑھ پڑھ کے زندگی گزارے، آخری وقت میں اگر کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل گیا نا، ساری زندگی کے اعمال برباد ہو۔ خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے۔ ایک اور اللہ کے نبی کی زندگی کا واقعہ تمہیں سناؤں۔ میرے محبوب مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک بوڑھا آدمی چل کے آیا نبی کے پاس، دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کا ہجوم لگا ہوا۔ بوڑھا آدمی دیہات سے چل کے آیا، میرے محبوب کے نبوت والے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ کے نبی کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ میرے محبوب نے پوچھ لیا، بابا جی بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، اتنے دکھی ہو، اتنا رونا آ رہا ہے، کیا پریشانی آ گئی؟ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، کملی والے، میری ساری جوانی گزر گئی، اب میں بوڑھا ہو گیا، جوانی میں کبھی میں نے کوئی نیک عمل نہ کیا، ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، بدکاری کرتا رہا۔ کملی والے، دنیا میں کوئی جرم ایسا نہیں جو میں نے زندگی میں نہ کیا ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ میرے محبوب، اب تو گناہ کرنے والی وہ زندگی وہ ختم ہو گئی، اب تو جوانی بھی ختم ہو گئی، اب تو گناہ کرنے پہ بھی قادر کوئی نہیں، اب میرے جسم کے اندر جان بھی کوئی نہیں۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے میں اللہ سے توبہ کروں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ کملی والے، مجھے یوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے، اگر میں نے اللہ سے معافی مانگی میرا رب کیا کہے گا؟ او ظالم، جب تو گناہ کرنے پہ قادر تھا تو نے کبھی معافی نہ مانگی، کبھی تجھے احساس نہ ہوا، اب گناہ پہ تیری قدرت کوئی نہیں، اب تو گناہ کرنے پہ قادر کوئی نہیں، جسم کی قوت و طاقت بھی ختم ہو گئی، اب تو معافی مانگنے کے لیے آ گیا۔ میرے محبوب، میں اس لیے پریشان ہوں، ذرا مجھے یہ تو بتلا دو، کیا میرا رب مجھے اب بھی معاف کر دے گا؟ ہائے، یہ جملے سن کر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے صحابہ میں ایسے بھی لوگ ہیں، میری امت میں ایسے بھی گنہگار ہیں جن کی ساری جوانی گناہوں میں گزر گئی، کبھی احساس تک نہ ہوا، بس حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے محبوب کو بتلایا، کملی والے یہ تجھ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے گناہوں میں زندگی گزر گئی، جوانی اس کی گناہوں میں گزر گئی، لیکن موت سے پہلے احساس تو ہو گیا نا،
دل میں خیال تو آ گیا نا، اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی تو آ گئی نا۔ میرے محبوب اسے سمجھا دو، اسے بتلا دو، وہ رب دنیا والوں کی طرح کوئی نہیں، ایک جرم پہ پکڑے ساری زندگی معافی مانگو وہ معاف نہیں کریں گے۔ میری شفقت بتلا دو، میری کریمی بتلا دو۔ میرے محبوب اس بوڑھے آدمی کو کہہ دو، ارے اب بھی سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ ایسا اللہ ہے ہمارا، اللہ ہی ایسا ہے۔ ہم تو مانگتے ہی نہیں، یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کمی ہے۔ ہم توبہ نہیں کرتے، ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ وہ رب وہ ایک مرتبہ دعا کرو اللہ کی قسم فوراً قبول ہو جائے گا۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ آج جو زندہ آدمی اپنے لیے دعا کرے گا نا، اور مرنے کے بعد ہزاروں آدمی بھی دعا کریں، زندگی کی دعا زیادہ قیمتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے 1 روپیہ صدقہ کر جاؤ، مرنے کے بعد لاکھوں روپے خرچ کریں، خیرات کرنے والے ان کے لاکھوں روپے سے زیادہ اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ روپیہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرنے کے بعد قبول نہیں ہوتی، ہوتی ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے وہ زیادہ ثواب والا جو اپنے ہاتھوں سے کرو، اپنی زندگی میں کرو۔ نمازوں کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام کرو، خیر خیرات اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، یہ ساری ثواب کی چیزیں ہیں، اپنی زندگی میں کرو۔ اپنی اولاد کو یہ تربیت دو۔ ماں باپ اچھی تربیت دے کے جائیں نا، بچے مرنے کے بعد بھی اچھا ہی کام کرتے ہیں۔ یہ آج اپنے والدین کے لیے خیر خیرات کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا انتظام آپ حضرات کے لیے علماء کو بلایا ہے جی، اور یہ کھانے پینے کا انتظام کیا، صرف ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے۔ ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، والدین کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اگر ماحول ہی برا مل جائے تو پھر بھی یہ سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، والدین کی تربیت نہ ہو پھر بھی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، یہ موقع ہے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ موقع ہے ہمارے لیے، موقع ہے، اور یہ موقع نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ موت کسی کو بتا کے نہیں آتی، مرتے ہی سارے موقع ختم۔ نہ آدمی توبہ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، زندگی میں معافی مانگو بس، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ وہ رب کیسے راضی ہوگا؟ اس کے احکامات کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، جو اللہ کے حکم ہے بس ان کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ راضی ہو گئے، ساری دنیا بھی ناراض ہو تو کامیابی کامیاب، ساری دنیا کو خوش کر لو، اگر وہ رب ناراض ہوا تو ساری زندگی کے اعمال برباد ہیں۔ حبطت اعمالکم فی الدنیا والآخرہ۔ ایک بات کبھی زبان سے ایسی نکلتی ہے جس کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اپنے بڑوں کا ادب کرو، احترام کرو، خاص طور پہ بڑے بوڑھوں کا ادب احترام کرو، ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ان پہ ہنسو مت، یہ وقت کل کو ہمارے ساتھ۔ وہ بابا جی بیچارے جھک کے جا رہے تھے نا، کمر بڑھاپے میں جھکی جاتی ہے۔ 2-3 نوجوان کھڑے تھے، مذاق کرنے لگے، کہنے لگے بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو بابا جی نے پتہ کیا کہا؟ بیٹا جوانی گم ہو گئی، اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ جوانی گم ہو گئی، اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ جوانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ساری عمر گزر جائے گی، موت آ جائے گی۔ جو جوانی چلی گئی دوبارہ واپس۔ اور بابا جی کہنے لگے بیٹا ایک دن آئے گا جس دن تیری گم ہوگی نا، تو بھی ایسے ہی ڈھونڈے گا۔ الی ارذل العمر، قرآن نے کہا یہ ذلت والی عمر ہے، نکمی عمر ہے، اس سے پناہ مانگو۔ اللہ بڑھاپے میں کسی کو کسی کا محتاج بولو
کوئی سنبھالنے والا نہیں. ہاں یہ پہلا دور تھا، یہ تمہارا دور تھا جو تم نے اپنے بڑوں کو سنبھال لیا. اب نہیں ہے. اب تو اللہ سے یہ دعا کرو اللہ کسی کا محتاج نہ بنے. جب تک زندگی عزت کی دے، ایمان کی دے، اسلام والی زندگی دے، موت آئے تو ایمان پہ آئے گا. دعا کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی سرفراز، ان کے والدین اور دادا جی جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کے فیصلے فرمائے. ہم میں سے جن جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرمائے. پوری امت مسلمہ جو بھی دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، سب کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما. الہ العالمین ہمارا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ کہنا سننا قبول فرما. اے اللہ علماء نے تیرے دین کی باتیں بتلائیں، اے اللہ ان باتوں میں کہ کہنے میں سننے میں کمی کوتاہی کو معاف فرما. اپنا فضل ہم سب پہ شامل حال فرما. الہ العالمین گھر والوں نے، بچوں نے، عزیز اقارب رشتہ داروں نے جو بھی تیرے قرآن پاک کی صورتیں، پارے اور یا اللہ آیتیں پڑھی ہیں سب کو قبول فرما لیں. بالخصوص ان بھائیوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو خیر خیرات کی اسے بھی قبول فرما. اے اللہ اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد و عورت دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی ارواح کو ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص ان کے والدین اور یا اللہ بڑوں کے لیے اس کا ثواب نصیب فرما، ان کے اجداد کے لیے ان کا ثواب نصیب فرما. اے اللہ پورے گاؤں میں جتنے بھی بڑے بوڑھے دنیا سے چلے گئے، اے اللہ تو سب کے لیے اس کا ثواب نصیب فرما. سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ سب کی روحوں کو خوش و خرم فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین یہ جو تیری رضا کے لیے خیر خیرات کے اسے بھی قبول فرما. اس کا ثواب بھی ان کے والدین کو اور پوری امت مرحومہ کی ارواح کو نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کا فکر نصیب فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جیسے تو نے ایمان دیا ہے، اے اللہ اسلام کی دولت سے تو نے نوازا ہے، اے اللہ ہمارے اسلام کی حفاظت فرما اور مرتے دم تک ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کامل نصیب فرما. اے اللہ شفاء عاجل نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما. اے اللہ اندرون بیرونی تمام خطرات سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ چیچنیا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ تو ان کی حمایت اور مدد فرما. بیت المقدس کو آزاد فرما دے. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر یہ جو کرونا والا وبا آیا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی. اے اللہ اگر یہ کوئی مصیبت عذاب ہے اے اللہ اسے ٹال دے. اے اللہ اس سے ہر ایک کی حفاظت فرما. تمام قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اپنا فضل ہم سب کے ساتھ شامل حال فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اپنے محبوب کے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.